بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ جب میں چانسلر تھا پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کا، تو میں نے تمام یونیورسٹیز میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ لازم قرار دیا۔ اب ماشاءاللہ تمام یونیورسٹی میں ہماری بیٹے اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم جو ہے معنی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی سے جو ہماری ناکامیاں ہیں، جو ہمارے چیلنجز ہیں، جو ہماری مشکلات ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں۔ اور آج جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن دنیا میں نازل نہ ہوتا تو یہ العصر سورہ جو ہے یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے یہ سورہ کافی تھی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ العصر جو ہے یہ کتنی اہم جو ہے سورہ ہے۔ تو میں یہ سورت جو ہے پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر مختصر اس کی جو معنی ہیں وہ آپ کے گوش گشار جو ہے کروں گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس صورت میں زمانے کی قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں: ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی، اور اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ پس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس سورہ میں کہی گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان 4 صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں بھی اپنی مہلت عمر کو صرف کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے میں۔ سوال یہ ہے کہ ایمان، پہلی جو صفت جو ہے وہ چاہیے ایمان، تو اس سے مراد اولاً اللہ کو ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت، بندگی اور اطاعت بجا لائے، وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ ثانیاً رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کا مامور کیا ہوا ہادی و رہنما ہے، اور جس چیز کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے اور واجب التسلیم ہے۔ اسی ایمان بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء، کتب الہیہ اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل۔ دوسری جو بات ہے جو انسان کو خسارے سے بچائے گی وہ ایمان کے بعد صالحات پر عمل کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ اگر آپ ایمان لے آتے ہیں لیکن آپ کے عمل اگر صالح نہیں ہیں تو پھر ایمان آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ اور یہ جو ایک بنیادی نقطہ ہے جو ہماری قوم کو، پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتا کہ یہ رشوت لینا، کرپشن کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، کسی کا حق جو ہے دینا، انصاف نہ دینا، یہ صالح عمل نہیں ہے۔ صالح عمل یہ ہے کہ آپ یتیموں پہ
ترس کریں، آپ غریب لوگوں کی مدد کریں، آپ کے ہاتھ میں انصاف کی اگر کسوٹی ہے تو انصاف لوگوں کو دیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ جائیداد اللہ کا ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کوٹھیاں، بنگلے، بڑے عہدے ہونا آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتے۔ اگر آپ نے خسارے سے بچنا ہے تو پھر نیک اور صالح عمل اختیار۔ اور آج بھی میں ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ مسلم امہ اگر صرف اس سورہ پہ عمل کر لے اور پاکستانی اس سورہ پہ عمل کر لیں تو آج ہم اپنی تمام مشکلات جو ہیں ان سے باہر نکل سکتے۔ اس کے بعد یہ سورت 2 مزید صفتیں بیان کرتی ہے جو خسارے سے بچنے کے لیے ضرور، اور وہ یہ ہیں کہ یہ ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والے لوگ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ حق کا لفظ باطل کی ضد ہے اور بالعموم یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک صحیح اور سچی اور مطابق عدل و انصاف اور مطابق حقیقت بات، خواہ وہ عقیدہ ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا کے معاملات سے، دوسرے وہ حق جس کا ادا کرنا انسان پر واجب ہو، خواہ وہ خدا کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے یا خود اپنے نفس کا۔ اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جس ملک میں عدل و انصاف نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ملک میں انصاف ہوگا تو ڈاکو، چور، لٹیرے، ٹھگ جو ہیں وہ کمزور ہوں۔ اگر قانون جو ہے عدل و انصاف نہیں ہوگا تو پھر ڈاکو، چوروں، لٹیروں کی حکومت، پھر وہی من مانی کریں گے۔ اور یہی ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ 75 سالوں میں ہم اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ غریب آدمی کو یہاں انصاف نہیں بکتا، یہاں انصاف بکتا ہے، یہاں انصاف لوگوں کو نہیں ملتا، جس کی وجہ سے آج ہم بہت بڑی مشکلات جو ہیں ان سے گزر رہے ہیں۔ معاشرے کا ہر فرد صرف خود ہی حق پرستی اور راست بازی اور عدل و انصاف کا قائم رہنے اور حق داروں کے حقوق ادا کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس طرز عمل کی نصیحت کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے لیکن دوسروں کو بھی بتائے کہ بھئی ایسے جو ہے ہمیں حق جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور حق کا ساتھ ہم نے دینا ہے۔ حق کی نصیحت کے ساتھ دوسری چیز جو اہل ایمان اور ان کے معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے، یعنی حق کی پیروی اور اس کی حمایت میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اور اس راہ میں جن تکالیف سے، جن مشقتوں سے، جن مصائب سے، جن نقصانات اور محرومیوں سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے ان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر سچ نہ بولوں، غلامی اختیار کر لوں، بس جی ٹھیک ہے بلائنڈ فالوور بن جاؤں، میرا پاکستان میں کوئی مخالف، میں کوئی کام نہ کروں، میں گورنر ہوں جاتا اپنا وہاں پر جو ہے موج میلہ کرتا واپس آ جاتا، میرا ایک مخالف۔ ہماری بدقسمتی ہے جو بندہ اصول پر کھڑا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، اس کے سامنے مشکلات کے جو ہیں پہاڑ ہیں، لیکن اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، حق بات پہ کھڑے ہونا چاہیے، نظام چلتا رہے گا۔ ہم نے اللہ کو اپنے جو اکاؤنٹیبلٹی، اپنا جواب دینا ہے۔ تو میں ہمیشہ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نہ سوچیں کہ فلاں غلط کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، آپ سوچیں کہ خود کیا کر رہا ہے۔ اور آخری بات میں کر کے اپنی بات جو ہے آج کی ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا اس نیشن کا مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ جھوٹ ہے، سچ کا اس ملک میں کیا ہے۔ اب تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں جھوٹ کون بول رہا ہے، سچ کون بول رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ سے بھی ہمیں اجتناب جو ہے کرنا چاہیے۔ ہم ایک قوم بن جائیں اگر آج جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور یہ جو 4 صفات العصر میں بتائی گئی ہیں ان پہ ہم جو ہے عمل کرنا شروع کر دیں تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی، ہم سب کو بھی، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی ہمیں اس سورہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو فلسطین میں جس طریقے سے مسجدوں پہ بمباری ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں پہ بمباری ہو رہی ہے اور وہاں پر جو قتل عام ہو رہا ہے، وہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، وہ ہمارا اسلام قرآن پہ نہ عمل کرنے کے نتیجے کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا میں خوار ہو رہا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں قرآن پہ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے کیا اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو.